أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا
والذین کفروا بآیاتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. ماشاء اللہ تعالی عز و جل. جی ترجمہ کنز الایمان شریف سیدی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سورہ بلد مکیہ ہے، اس میں ایک رکوع. پہلے ترجمہ سماعت فرما لیجئے کہ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا. کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا. کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور اسے 2 ابھری چیزوں کی راہ بتائی، پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا؟ اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو. پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی، یہ داہنی طرف والے ہیں. اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے. ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت اللہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس شہر کی قسم. اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی مکہ مکرمہ کی کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ عظمت مکہ مکرمہ کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رونق افروزی کی بدولت حاصل ہوئی. اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو. ایک قول یہ بھی ہے کہ والد سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولاد سے آپ کی امت مراد ہے. بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا. اس کے تحت فرماتے ہیں کہ حمل میں ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، کسب معاش اور حیات و موت کی مشقتوں کو برداشت کر لے. کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو الاشد اسید بن کلدہ کے حق میں نازل ہوئی. وہ نہایت قوی اور زور آور تھا، اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا تھا. 10 آدمی اس کو کھینچتے اور وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہرگز نہ نکل سکتا. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی. معنی یہ ہے کہ یہ کافر اپنی قوت پر مغرور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے. کس گمان میں ہے کہ اللہ قادر برحق کی قدرت کو نہیں جانتا؟ اس کے بعد اس کا مقولہ نقل فرمایا. کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا. اس کے تحت فرماتے ہیں
سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عداوت میں لوگوں کو رشوتیں دے دے کر تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آزار پہنچائیں۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا ہو؟ اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی کیا اس کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالی نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ اس سے نہیں سوال کرے گا کہ اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا، کس کام میں خرچ کیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے تاکہ اس کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں، یعنی جن سے دیکھتا ہے، اور زبان کہ جس سے بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے، اور 2 ہونٹ اس کے تحت فرماتے ہیں جن سے منہ کو بند کرتا ہے اور بات کرنے اور کھانے اور پینے اور پھونکنے میں ان سے کام لیتا ہے، اور اسے 2 ابھری چیزوں کی راہ بتائی، یعنی چھاتیوں کی کہ پیدا ہونے کے بعد ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا رہا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتیں ظاہر و وافر ہیں، ان کا شکر لازم۔ پھر بے تعمل گھاٹی میں نہ کودا، اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی اعمال صالحہ بجا لا کر ان جلیل نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اس کو گھاٹی میں کودنے سے تعبیر فرمایا، اس مناسبت سے کہ اس راہ میں چلنا نفس پر شاق ہے، یعنی گرا ہے، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے، یعنی اس کے تحت فرماتے ہیں اور اس میں کودنا کیا، یعنی اس سے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ اس کی تفصیل وہ ہے جو اگلی آیتوں میں ارشاد ہوئی۔ کسی بندے کی گردن چھڑانا، اس کے تحت فرماتے ہیں غلامی سے، خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، یا اس طرح کے مکاتب کو اتنا مال دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے، یا کسی اسیر یا مدیون کے رہا کرانے میں اعانت کرے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اعمال صالحہ اختیار کر کے اپنی گردن عذاب آخرت سے چھڑائے، یا بھوک کے دن کھانا دینا، اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی قحط و گرانی کے وقت کہ اس وقت مال نکالنا نفس پر بہت شاق اور اجر عظیم کا موجب ہوتا ہے۔ رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، اس کے تحت فرمایا کہ جو نہایت تنگ دست اور درماندہ یعنی ناچار، نہ اس کے پاس اوڑھنے کو نہ بچھانے کو۔ حدیث شریف میں ہے یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، جہاد میں سعی کرنے والے اور بے تکان شب بیداری کرنے والے اور مدام یعنی پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے والے کی مثل ہے۔ پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے، اس کے تحت فرمایا یعنی یہ تمام عمل جب مقبول ہیں کہ عمل کرنے والا ایماندار ہو، اور جب ہی اس کو کہا جائے گا کہ گھاٹی میں کودا اور اگر ایماندار نہیں تو کچھ نہیں، سب عمل بیکار۔ اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی، اس کے تحت فرمایا معصیتوں سے باز رہنے اور طاعتوں کے بجا لانے اور ان مشقتوں کے برداشت کرنے پر جن میں مومن مبتلا ہو، اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کریں، یہ داہنی طرف والے ہیں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جنہیں ان کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور داخل کیے جائیں گے، اور عرش کے داہنے جانب سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں،
اور انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور عرش کے بائیں جانب سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی کہ نہ اس میں باہر سے ہوا آ سکے نہ اندر سے دھواں باہر جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو قرآن پاک پڑھا سنا اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔